فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد وأخلق عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم من قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ دوستو، بھائیو، بزرگو، شہید ہر قوم میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ اس میں کسی فرقے کی بات نہیں، مذہبی ہوں یا سیاسی، شہید کی عزت کرتے ہیں یا نہیں جی؟ ہے نا عزت شہید؟ اس پہ بھی یار کوئی دلائل کی ضرورت ہے۔ مذہبی جماعتوں کا گزارا ہی شہادت پہ ہے، فلاں شہید، فلاں شہید، فلاں شہید، اور ہمارے اتنے شہید۔ پہلے مذہبی، اب تو سیاسی بھی۔ ہماری بڑی قربانیاں ہیں، ہماری بڑی قربانیاں ہیں۔ لیکن ایک بات کرنے لگا ہوں، اس پہ کوئی دنیا غور فرمائے۔ آپ کے راول پنڈی میں اس ملک کی بہت بڑی خاتون لیڈر قتل ہو گئی، شہید ہو گئی۔ سارے کہتے ہیں بی بی شہید ہو گئی، بی بی کہتے ہیں نا، بات تو کرو جی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ سادات کے گھر کی عورت نہیں، لیکن ہر پارٹی کا کارکن اسے بی بی سے بلاتا ہے، اور پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں کہ مراد کون ہے؟ نہیں چل جاتا۔ میں پھر سادات مومنین، علماء کرام، ذاکرین عظام سے یہ نہ سوال کروں کہ آپ جس کے صدقے میں شرافت ہے، ان کے نام کو اتنی تو شہرت ادب کی دیتے کہ لوگوں کو پتہ چل جاتا یہ کس شہزادی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی؟ کام کیا کیا ہے؟ منو پتہ ہے کال بڑی ہے، تو میں جلے مزاجوں آؤٹ ہو جاؤں پھر میری طبیعت کرختگی آ جاتی ہے۔ معاف کرنا، کر کی رہے ہو، کی کرن آئے ہو، کی پہ کرتے ہو؟ میں پوچھاں کسی کو پلے ککھ بھی نہیں آیا۔ سمجھ آ رہی ہے میری گل دی کہ کوئی نہیں آ رہی؟ اور تسی بڑے ظالم لوگ ہو، تسا ہر شخصیت دا قدر نہیں کیتی، ڈرامے باز لوگاں دی بہت قدر کرتے ہو، جدا انجام ہے وہ شخصیات دا فقدان ہوتا جا رہے ہیں، اور 2 نمبر مال بہت مارکیٹ چل رہے ہیں۔ ایدہ نقصان کی ہوئے دا تو اڈا اپنا نقصان ہوئے دا۔ کچھ اپنے حالت رحم کرو، کچھ سوچو خدا واسطے۔ انہوں صرف ایک عادت تے وقت گزارن دا ذریعہ نہ بناؤ، یہ نعمت عظمہ مجلس امام حسین علیہ السلام۔
تے آکھو تے تواڈے نال 10-12 منٹ گل کراں. اے جڑے پیچھے تسی گلاں پہ کر دیو ہسدے ہو تواڈے نال بھی کراں. کی سمجھ دو میں حافظ ہاں؟ ایک صلوات پڑھ لو اچھی آواز میں، سارے بندے اچھی آواز. یہ بے نظیر قتل ہو گئی، شہید ہو گئی. قاضی بھی وہاں گیا، نواز شریف بھی وہاں گیا. قاضی کا بھی فرقہ اپنا رہا، جماعت اپنی رہی. میاں صاحب کی پارٹی بھی اپنی رہی، بدل گئی جماعت. تو پھر جاہلو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی کہ شہید کے تعزیت کے جلسے میں جانے سے نہ فرقہ بدلتا ہے نہ جماعت بدلتی ہے. ڈوب مرو، کوئی نہیں پوچھنے والا قاضی سے بھی اور نواز شریف سے بھی. میں کہتا ہوں ووٹر ہی کم از کم ان کو بلا کے پوچھیں کہ بے نظیر کی شہادت کے جلسے میں تو جاتے ہو، شبیر کی شہادت کے جلسے میں کیوں نہیں آتے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ یہ مولا حضرت امام حسین پاک کے چہلم کی مجلس ہے. بات کروں آپ سے. اچھا جی، جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے تو اس کے ورثاء احتجاج کرتے ہیں جی. سید صاحب بندے بڑے چنگے ہو تسی، پر دکھ میں نو بڑا ہے. جی میں تو انو سوچ میں نو نہ زندگی چاہی دی ہے، ککھ بھی نہیں چاہی دا. جیڑی مولا دے کام نہ ہوئے وہ زندگی بھی کی کرنی، کی کام کرنی ہو زندگی بھی. آؤ سارے رل کے چاہت ایک کی بنائیے کہ سلطان زمانہ دی شاہی جلدی آوے. بولو دے صحیح یار، تو میرے نہ غلط کرو. آرام نال صرف اج دی مجلس وچ ایک گل کرن لگا. مسلسل آرام نال لکھ کے گل سمجھائی جائے تے کدھرے بیڑا پار لگ جائے. جب بھی کوئی قتل ہو جاتا ہے تو احتجاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. وہ احتجاج 2 نمبر ہوتا ہے جس میں وارث ساتھ نہ ہو. جلدی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ کوئی کاروبار ہوتا ہے، وہ کوئی فراڈ ہوتا ہے جس احتجاج میں مقتول کا وارث ساتھ نہ ہو. اب آپ مجھے بتاؤ، عزاداری ہے احتجاج، کسی کی ہے رگے حیات. میں پھر کہنے لگا ہوں بتاؤ وہ احتجاج ہوتا ہی نہیں درست جو وارث کی قیادت میں نہ ہو. اب بتاؤ اس احتجاج کا وارث کون ہے؟ خیلے بندے تک من 10 کے آج جانا ہے. کون ہے وارث؟ قائم ہے اس خون کا وہی وارث ہے نا. پھر اس کی قیادت کون کرتے ہیں؟ سرکار امام. اچھا جہاں احتجاج ہوتا ہے وارث ساتھ ہوتا ہے نا. اے جیڑے پھر پرہاں ہو کے بہ رہی دین احتجاج چوں، اے کیا سمجھ دینے جتھے اے بہ کے گپا مار دیون دینے وارث اتھے ہوندہ ہے یا احتجاج دے وچ ہوندہ ہے؟ بولا دے صحیح آ رہا ہے. اس کا مطلب ہے ہوائی باتیں کرنا اور بات ہے. جو اس یقین سے آتا ہے کہ میں وارث کی قیادت میں آ رہا ہوں وہ احتجاج میں ہی رہتا ہے، وقت ضائع نہیں کرتا. تو جلدی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوسری بات کرنے لگا. ٹھیک ہے جی، احتجاج ہے جی، بولو. ہر احتجاج میں مطالبہ ہوتا ہے. آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ بولو. احتجاج جو ہے تو پھر آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ کہ ساڑھے موڑے 5-7 بھرتی کر لو.
کسی دا قتل ہو جائے تو احتجاج کرتے ہیں، تو احتجاج چ یہ مطالبہ رکھتے ہیں سانو 5-5 لاکھ روپیہ شہیداں دا دے دیو، کیا مانتے؟ رتن اے بھی ایک قصیدہ لکھ ہاں ذرا، ایدت بھی بولو ہاں ذرا، مولا تن توفیق دے وے۔ مولا جاندہ وائی گلاں کر کے انجے بیڑا گر کر لگے، کوئی کام دی گل کر کے دسو، کوئی عملی ایدت لکھو نا۔ وہ جو وارث ہوتے ہیں ان کا مطالبہ، غیرت مند وارثوں کا مطالبہ کیا ہوتا ہے کہ قتل کا بولو بدلہ ہو، میں لفظ کہنے لگا ہوں، اور غیور جو ہوتے ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے اور اس کا پھر بدل اور کچھ نہیں ہوتا۔ میں تو شاید گل سمجھا نہیں سکیا۔ اے آرس ملون دا ذکر پڑھ دیو، سرکار مسلم پاک دی جوڑی دا قاتل، دا انجام پتہ جی کی ہویا سی؟ وہ میں واقعہ نہیں پڑھنا، ایک گل دسنی ہے۔ عبید اللہ نے ساری گل سن کے آکھا ہے انہوں قتل کر دیو، سن دے پہ ہو؟ مقاتل اتھے غلام سی، پاکا نالو پیار کردہ سی، انہیں آکھا منوں بھی پتہ ہے تینوں پاکا نال پیار ہے، تے جا توں ہی انہوں پھڑ کے اتھے ہی مار سٹو جتھے انہیں شہزادیاں نوں قتل کیتے ہیں۔ وہ دی ایک علیحدہ بیک گراؤنڈ ہے، وہ پھر کسے لے تو انہوں بھی پوچھن دی لوڑ کوئی نہیں، تے خیرلی سطر تے دھیان رکھنا ہے، پہلیاں 3 سطران دی بھی لوڑ کوئی نہیں، تے جانا کدھر ہے پھر اساں؟ ایک ایک گل جیڑی کرنی ہے وہ قابل دھیان کرنی چاہیے تھی، سن دے پہ ہو؟ اے جلے لے کے جان لگا نا تے آرس آکھیا، انہیں آکھیا غریب جا بندہ ہے تے نوکر ہے تے غلام ہے، آکھے لگا میرے کولوں میرے پیسے بھی بڑے نے، جائیداد بھی ہے، تے تو لل ہے جو کچھ لینا ہے، تے منوں مارنا منوں چھڑ دے، سن دے پہ ہو؟ اے جوڑی پاک دے قاتل نے جلے گل کی تھی آرس ملون نے، تے مقاتل نے دے منہ تے چنڈ ماری، تے چنڈ مار کے آکھا لگا کتے کسے دیا پترا منوں اپنے ورگا پہ سمجھنا ہے کہ لالچ چاہ کے تے تیرے کو کچھ مال پانی لیلا، کدی منوں ابن زیاد ہے تخت بائے نا، تے منوں تخت بین دا سواد نہیں جنہ تینوں مارن دا سواد ہے۔ کوئی میری گل جی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ دوے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، کوئی میری گل سمجھ چاہیے؟ لو پھر ان گل نیڑیوں مکائیے، احتجاج مطالبہ کی ہوندہ ہے قاتلہ نوں سزا لبے، بدلہ لبے، تو تسی مولا حسین پاک دا کر دے ہو قتل دا احتجاج، تے پھر مطالبہ ساڑھا کیے ایدہ بدلہ ہوئے، کوئی بدلے تے کوئی شیر، کوئی قصیدہ، کوئی نظم، کوئی تقریر، کوئی میری گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ حد مک گئی ہے، اور میرا کلیجہ پاٹ دا میں نے دکھ ہوندہ ہے جیلے میں توڑے جن سیانیاں بندیاں دی بھی بے پروائی تے بے قدری وینا، تے تسی کوئی ڈرامے بعد لوکانو وقت دے رہے ہو، تے تسی صحیح گل اپنی آپ بھی سمجھن واسطے تیار نہیں اسی کریے توڑا کی؟ کوئی میری گل دی سمجھ آؤں دی پئی ہے کہ نہیں آؤں دی پئی؟ کوئی سن رہے ہو گل میں؟ پھر گل بدلے دی ہے نا، بدلے دی گل ہے نا، تے پھر ازاداری سارا احتجاج کدے واسطے ہوئے؟ بدلے واسطے، تے ازاداری کردیاں کوئی 10 سک نہیں آئے کہ ایسی اینے بندے تیار کر لینے جیڑے مولا حسین پاک دے قتل دا بدلہ لینا لے لشکر اچ شامل ہونا لینے؟ کوئی بولو تے سے یار ہے، کدی اس پاسے فکر بھی کیتے ہے؟ سواب لے لیا ہے، سواب ہے بھی ہے، سواد بھی لے لیا ہے، پیسے بھی لے لینے، تے بدلہ نہ ہوئے تے تریوے کم کسے کم دینے؟ بولو تے سے یار ہے۔ چلو میں سان لفظ ہے تو اندساں تو انو جنت اچ بین دا زیادہ سواد ہے یا مولا حسین دے قتل دا بدلہ لین دا زیادہ سواد ہے؟ بولو تے صحیح یار ہے۔
ਉਹਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੁਤਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦ ਨਾਰਾ ਹੈਦਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਦਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੋਝ ਆ ਜਾਏ کہ کیا ਇਹਦਾ ਬਦਲਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ زیارت عاشور پڑھو السلام علیکہ یا ایہا الوتر الموتور اے وہ مظلوم جس کے خون کا بدلہ ہونا ہے ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਖੂਨ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਬਦਲਾ ਕਿਸ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸੁਲਤਾਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ کہ سرکار جلدی آمن تے میں اس لشکر اچ شامل ہوا جیڑا مولا حسین پاک دے خون دا بدلہ لینا لائے کیوں جی تو اڈی یہ خواہش ہے بے کہ نہیں ہے بے جی مطالبہ بھی ساڑھا ایک ہی ہے پھر آج تو بعد پھر ایک گل طے ہو گئی کہ بانی مجلس بھی کرائے دا تے صرف ایکو مطالبے ایکو دعا واسطے کہ میرے اللہ ساڑھی یہ دعا من لے ان اس خون دا بدلہ لینا لا آ جائے بولو تے صحیح یار تے سنن آو دے تے اسے نیت آو دے کہ اوتھے اے ہی منگنا ہے کہ سلطان زمانہ دی آج جی شاہی دا اعلان ہوئے تے میں کار نہ آواں میں اوتھے احتجاج چوئی سدھا اس لشکر شامل ہو کے مولا کل جاواں جیڑا خون دا بدلہ لینا لے بولو تے صحیح یار اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ سلوات نعرہ حیدری مہربانی کوئی قدردان لوگ بھی بیٹھے جیڑے میری غلطی قدر بھی سمجھ رہے ہیں لو بس میں انہیں نہیں پڑھنا سی لیکن ایک سوال دا جواب دے کے اجازت چاہن لگا کی ٹائم ہو گیا قبلہ 12:47 ہو گیا یہ رتن صاحب نے بھی جلدی ہے تے یہ نہ بڑی مہربانی کی تیجے ٹائم دے دیتا ہے تے بڑی مہربانی ہے جیڑا 10-12 منٹ تو سی سن بھی لیا ہے تے آنکھو تے میرا جواب دیاں کہ بدلہ ہون تک ہویا کیوں نہیں پیش کرانی قرآن دی آیت ہے اللہ دا وعدہ ہے من قتلا مظلومن جو مظلوم قتل ہوا اللہ اس کے ولی کو سلطان بنائے گا اور پھر وہ جتنا بھی قتل کرے وہ زیادہ نہیں ہوگا تھوڑا ہوگا تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں انہو کان منصورا اور وہ بدلہ لینے والا وارث منصور ہے منصور امام زمانہ کا نام ہے منصور اسے کہتے ہیں جس کی نصرت کی جائے تو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں پہلا امام سلطان نصیر ہے اور آخری امام سلطان منصور ہے کیونکہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس ذات نے کی کرنا ہے بدلہ لینا ہے کوئی پوچھے ان تک بدلہ ہویا کیوں نہیں دشمن پوچھے تے جواب ہو رہے سجن پوچھے تے جواب ہو رہے دشمنہ علاج جواب دین لگنا تو اسی اپنے امام کو پوچھ دے ہی ہو دے کہ کیوں نہیں ان تک بدلہ ہویا کدی پوچھے آجے انہوں ہی سجن آندے نے یہ دا نا ہی معرفت امام ہے یہی تو اڈا امام ہے وے پوچھو تے صحیح میرا سردار تیرا سویرے بھی روندیاں لنگ دے شام بھی روندیاں لنگ دیئے تے میرے آقا اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے تو سی بے پرواہی کر دیو پہ منو مالک جان دے ایک کتابت لفظ لکھے نے ریاض سے ہے نا ایک کتابت لفظ لکھے نے جلے میرے آقا آمن دے نا مظلوم کربلا کو تے میرا آقا کریم کربلا پہلا جملہ فرمان دے قائم تیرے آمن اچھ بڑی دیر ہو گئی ہوئے جڑے روایت دے لفظ نے
سارے میں تمہیں پڑھ کے سنا ہی نہیں سکتا. یہ تسی سمجھو دے اے کسے بزرگ نال کوئی زیادتی کرے نا تے جیلے پھر او دا ٹبر قبیلہ او دے نوکر غلام سارے آمن تے او دا ویخ کے ہی رون نکل جاندے. جیلے قائم دا لشکر کریم کربلا دی بارگاہ پہنچے دا تے میرے آقا فرمان دے قائم تیرے آمن اچ بہت دیر ہو گئی ہے. قائم میریاں پسلیاں ٹوٹ گئی ہے اور قائم میری ادھر دی ہوا ادھر گزر گئی. تو انہیں پوچھنا چاہیے ہے کہ نہیں پوچھنا چاہیے؟ اس گلتے سوچے آجے وقت دے کے سوچے آجے. بہرحال میں جواب دشمن پوچھے تو انہوں آج دیر لگا کہ ہون تک بدلا کیوں نہیں ہویا. اے دعا کرو نا اس خون دا وارث جلدی آوے, اس کل کردہ انتقام ہوئے, اس شان نال وصل انہوں وصدیا ویکھیے. میرے قبلہ سلطان زمانہ بدلہ لین دے کادے نہ لین دے جلے مولا دا زور پاک ہوئے دا نا تے ای جڑی ذوالفقار ہے جان دے ذوالفقار نو. یہ ذوالفقار کتھوں آئی سی کدے کول آئی سی؟ مولا علی پاک. میرا آکھن دا کوئی گل کرن دی ایک غرض ہے. ذوالفقار دے نازل ہون تے بھی نعرے مارے, مولا علی پاک دے کول آ گئی یہ دے تے لکھیا بھی تے بندہ پوچھے ہون ہے کدے کول ہے؟ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ یہ ذوالفقار کتھے وے کدے کول ہے کدے کول ہے؟ جلدی بول دے جاؤ. میں اتاں پہ آنا جنہاں نو پتہ ہے مہربانی کر کے تا کدے کولے سلطان زمانہ کول. تے پھر میں تنائی سمجھا لکھن آلیاں دی بھی تے بیان کرنا آلیاں دی بھی کہ نازل ہوئی دا ذکر کیتا, جن نے پہلا چلائی او دا بھی ذکر کیتا تے ہون جی دے کولے او دا ذکر ہی نہ کیتا. کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ کدے کولے سلطانے تے سیدو غیر سیدو ایک ہی ویکھن واسطے رکھی ہے, چمن واسطے, میری زیارت کرن واسطے, تھیار کا دے واسطے ہوندے نے استعمال واسطے. تے پھر مننا پوے دانا آئیے اس ذوالفقار نے استعمال ہونا ہے نا تے کس کرنا ہے امامے تے توڑا نہیں دل کردہ پھر استعمال ہوندی ویکھیے. بولو تے صحیح یار کوئی ماشاءاللہ کر دے سارے بولو پچھلے بھی بولو بزرگ پہ بول دے نے توڑا نوجوانوں دل نہیں کرتا استعمال ہونے ویکھیے. نہیں میں یہ بھی گل سمجھا نہیں سکیا. مولا جاندہ جے انج مولا علی بھی نہیں چلائی جی میں قائم چلانی. یہ بھی دل کیتا ہے کہ نہیں کیتا؟ جڑے یہ بھی میں سمجھ رہا کہ ہر گل تے یہ تقریر نہیں ہے تے ایک جنگ ہے نا ذہنی کہ بندے کدھرے کھلو گئے نے انہاں نو اگاں ٹورنا بڑا اوکھا کام ہوندا ہے. جتھے رک گئے نے اگاں ٹورنا بڑا اوکھا کام ہوندا ہے, لیکن ٹورنا تے چاہیے نا. او مولا علی تو پہلا تلوار چلان دا ریکارڈ سی جناب حمزہ دا. ان وقت نہیں میں تفصیل نال ایدہ تو انہوں سارا دساں. جناب حمزہ دا ریکارڈ تروڑیا, پچھلیاں تلوار چلانا لیا دا جناب حمزہ ریکارڈ تروڑیا, جناب حمزہ دا ریکارڈ مولا علی نے تروڑیا. پھر مولا علی جی کسے نہیں چلائی سن دے پہ ہو. یہ میں ذمہ داری نال گل پیا کرنا. مولا علی دی ذوالفقار چلان دا ریکارڈ تروڑ دیتا ہے کریم کربلا نے کربلا دے میدانے چ. انج مولا حسین پاک جی میں ذوالفقار چلائیے نہ پہلا کسے تلوار چلائیے نہ آج تک بعد اچ کسے چلائیے. کوئی سن دے پہ ہو یا بے پرواہی کر رہے ہو؟ تساں غریب تے مظلوم تے بے کس ایک جی پہ دس دے ہو. 55 منٹ دے ویچ اے کوئی وقت ہوئے آرام نال کوئی سمجھن سمجھان دا ٹائم ہوئے تے عاشورہ نو سمجھایا جائے. روزے عاشور نو دسیا ہی نہیں گیا کہ روزے عاشور ہے کی ہے. تے اگر اینا انیا ملوانیاں نو پتہ لگ جائے نا شیعہ دیا نو میں کہ روزے عاشور ہے کی ہے
تے پھر یہ بکواس کرنا چھڑ دین کہ آل محمد ساڈے ورگے نے. تو گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہ کوئی بندہ آکھے ہی نہ کہ ساڈے ورگے نے. اگر روزے عاشور دی حقیقت دا بھی کچھ پتہ لگ جائے. جنہ دے دیہڑا تہاڈی سمجھ وچ نہیں آوندا وہ خود تہاڈی سمجھ وچ کتھے آ سکدے نے. بہرحال یہ بھی ایک موضوع ہے. اے ذاکرہ مولویاں کو پوچھو کہ روزے عاشور دی حقیقت کی ہے, کوئی یہ بارے بیان کرو. کوئی گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بہرحال کتھے گل ٹر گئی. مولا حسین پاک 55 منٹ دے وچ 1900 بندہ کھلو کے تلوار نال قتل کیتا ہے. عام بندہ نہیں, پہلوان جڑے کلے کلے لڑن آئے نے. ایک قدردان بندہ اس گل نو سوچے کہ یہ گل کی ہے. جی جناب آخری وقت طبقات سبے اج الٹ دیواں ہا دل حسین دا آدھا آخری جڑا کیتا حملہ اس میں متعلق میں کہہ رہے ہیں. جناب فرمانے طبقات سبے اج الٹ دیواں ہا دل حسین دا آدھا بھلا ایک امر مجبور کے دل تے دیکھا لوگ خدا دا جڑا ہاتھ ڈٹھیوں نے ہاتھ میڑے ہاتھ امڑی دا آلہ آکے بس بچڑا بے کس بچڑا کر یاد ازل دا وعدہ. بزرگان شعر پڑھن تو بعد میرا دل کیتا میں ایک سردار دے عملے دی روایت دا ایک جملہ پڑھا. جی مہربانی بس وہ نعرے والا ٹائم ہی پڑھنے عطا کر دیتا جائے تاکہ گل پہنچ جائے. 3 سرکار نے علم کڈن 12 میل تے. ٹھیک ہے, 36 مربع میل 36 میلیں 12 میل تے 3 پرچم کڈن. تے پھر 80 فوج دے سردار نے فرمایا ہے تسا کی سمجھے ہے میں مک گیا ہوں. میں مرا. اور ذاکر صاحب جیڑا میرے آقا نے ایک کیر بن کے حملہ کیتا ہے نا سخت, اے اس ویلے کیتا ہے. بس میں گل پہنچانی چاہنا تسی آرام نال بچے جوان بزرگے نو سوچیا جے. اے اس ویلے کیتا ہے جیڑا تیسرا حملہ سخت ہے جیڑے ویلے اس مقام تو لنگے نے جیڑے مقام تو غازی پاک مشک پار کے باہر آئے سن. کوئی سمجھ آئیے؟ بس وہ مقام وے کہ میرے آقا نو بڑا جلال آگے. میں انجی پڑھیا ہے میرے قبلہ, میں انجی پڑھیا ہے انج میرے سردار نے حملہ کیتا ہے. آکھیا لو اے میں 3 علم گڈن 12 میل تے علم ہے. ان عمر سادہ اپنی فوج نو آخ کوئی بھی اس لائن نو کراس کر کے دسے. تے میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر. تے فرماندے نے اللہ اکبر دی الف آکھیے پہلے علم کول تے اکبر دی رے آکھیے تیسرے علم کول جاک. تے جیڑے ویلے تیسرے علم کول جا کے اکبر دی رے آکھیے لا تے پاک اکبر دا استاد تڑپ گیا ہے. تے فرمایا جے انج لڑنا سی منو کیوں پابند کی. تے انج لڑنا ہی پھر مینو پابند کی تھی. بہرحال گل لمبی نہ ہو جائے. ذوالفقار نو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کے نیام وچ رکھیا. ذوالفقار رو پئی کہ مولا دا نائی ماں دی عظمت دا واسطہ ہی منو نیام وچ نہ پا. اے بڑے بے غیرت نہیں پینا کلی علی غازی ٹر گئی علی اکبر ٹر گئی. اے بدماشاں دا کاٹھی تیاں کلی علی. میں نے ذوالفقار نو نیامچ نہ پا. میرے آقا نے فرمایا بس مشیت یہی ہے ہون ساڑا آخری آوے دا تینو استعمال کرے دا تیری پیاس بجائے گا. جو اب بھی دعائیں لیتی ہے اپنے نیام میں یا رب مجھ کو اب تو چلا انتقام میں.
ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਚਲਦੀ ਵੇਖੀਏ? ਬੋਲੋ ਕਦੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਪਾਕ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਕਾਇਮ ਨੇ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ کہ نہیں آ رہی؟ انج نہ کسی پہلا چلائیے نہ کوئی بعد چلائے دا، جویں سلطان زمانہ چلانی، جویں تواڈے دور دے امام نے چلانی ہے۔ کیوں جی پھر چل دیاں ویکھنی تے خواہش ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کہ پھر نماز پڑھیے تے کدے واسطے پڑھیے؟ ہاں جے روئیے تے کدے واسطے روئیے؟ جے پٹیے تے کدے واسطے پٹیے؟ جے زنجیر ماریے کدے واسطے ماریے؟ میں گل سمجھا سکیا؟ میری غرض ہے کہ میں تواڈے ذہن جڑے پاکاں دی محبت والے نے انہاں دے موڑاں اس پاسے کہ جنت ال دھیان نہ کریے، اس پاسے دھیان کریے، ایک باری اس ذوالفقار نو چلدا ویکھیے۔ کیوں جناب ان تواڈی طبیعت اس پاسے ہو گئی ہے؟ میں تو پھر سمجھنا کہ میرے آمن دا، پھر میں سمجھنا میرے مالک نے لکھ شکر ہے میں نے توفیق دیتی ہے کہ میں یہ گل عرض کیتی ہے کہ تسی آج تو بعد عمل کرو دے مولا راضی ہوئے تے دی شاہی آ جائے۔ ٹھیک ہے جی؟ تے اے دعا منگو دے، اے دیتے لکھو، اے دیتے پڑھو، اے دیتے بیان کرو۔ ویلا ویسے ہی قریب ہے، ان کسی پھر مجلس تے مالک نے چاہیا میں تو ان تفصیلات عرض کرن دا۔ مصرا فکر جگاون والے، شیر ریاض سناون والے، رت حالات بدلدے پین لگدے باہر وا آون والے نعرہ حیدری۔ اے مولا جان دا شیر نہیں جے، اے حقیقت جے۔ تے جنہ یال ہی نہیں آکھیا تواڈی تک نہیں پئی، یا تسی انہوں اس قابل ہی نہیں سمجھا دی آمن تے دے دادے دا نعرہ ماریے؟ نہیں نہیں، جنہ جنہ سردار دے استقبال واسطے تیار ہو دو بے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ یہی تے روح دین ہے۔ بارہ گل لمحی نہ ہو جائے، 26 ربیع الاول لو مولا چاہیا تے حضر ہوندہ۔ پھر یہ جو شیر نہیں جے نرا، یہ حقیقت جے حالات۔ اے ٹیلی ویژن دے وچ آ گیا جے، اے ٹیلی ویژن دے وچ اے دس گیا جے کہ ایک آنکھ والا بندہ اسرائیل چ جم پیا ہے تے او دا نام ہی انہاں دجال رکھ چھڑیا ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ ہاں باہر والے تھے تو ان کار کار دجال ہے تے پنڈ پنڈ دجال ہے وے نا۔ تے انہاں سارے مکنا ہے تے سارے کٹھے ہون پہ سانو پرواہ کوئی نہیں۔ صرف ایک گل دی ہے وے جے اسی سردار نو یاد رکھیے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں جی جے مالک دے ہو جائیے پھر سانو کسے شاید ہی کوئی پرواہ ہے ہی نہیں۔ جے وارث دی قیادت چ رویے پھر کوئی پرواہ نہیں۔ کیوں جی سردار دے نال ہو نا پھر تسی آج وعدہ کر دے ہو، آکھو نا مجلس چاہ کے کہ تم اپنے آپ نو کلا نہ سمجھ، اسی تیرے راج پتر ورن واسطے تیار ہے۔ کوئی میری گل دی سمجھ آئیے جناب؟ بڑی مہربانی تواڈی۔ اے میرے آقا پھر ذوالفقار استعمال کرن دے۔ تسی سمجھو کہ جیڑی میں گل آکھی ہے کچھ بوجھ پہ گیا کچھ بندیاں دے دل تے، انج نہ مولا علی چلائیے تلوار، نہ جناب حمزہ، نہ مولا کریم کربلا، جویں 12ویں شہنشاہ چلانی ہے۔ کیوں؟ مولا علی نو مجبوری سی، قائم نو مجبوری کوئی نہیں ہونی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو اسی آنکھو دے کی مولا علی نو کی مجبوری سی؟ اے مالک اشتر نو دسیا ہے، دسیا کہ نہیں دسیا کہ تیری تلوار جیڑا سامنے آوے انہوں مار دین دیئے تے میری نے پہلا شجرہ پڑھنا ہوندہ ہے۔ جدی 40ویں نسل چلی ان ولی اللہ پڑھنا لائے، پامیں وہ کڈا بھی پیڑا تے بغیرت رمدہ ہے، میری تلوار نو چھڑنا ہی پہندہ ہے۔ وہ گل دی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ مولا جاندہ میں دے تینا لطف لیا ہے کہ ایک کریم کڈا ہے مولا علی دی پاک ذات، جیڑی اپنے ایک واسطے، ایک اپنے واسطے 40 نسلہ دشمنہ دیاں پال دی رہندی ہے۔ کوئی گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟
یہ دے پھر کرم دا کوئی کنارہ ہے وے 40 نسلاں دشمناں دیاں پال دیئے بس اے مولا علی دی مجبوری سی کہ جدی نسل چلی ان ولی اللہ پڑھن آلا سی انہوں چھڑنا پہندے قائم کی یہ مجبوری نہیں ہوگی چونکہ صلبوں سے سارے قاتل علیحدہ ہو جائیں گے مومن علیحدہ ہو جائیں گے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں قاتل علیحدہ مومن علیحدہ نکل آئیں گے صلبوں سے بھی رحموں سے بھی اب قائم کی مجبوری نہیں ہوگی چلائے گا حیدر کی مجبوری تھی ہتھیار پہلے کا ہے ہاتھ آخری کا ہوگا لیکن حیدر کی مجبوری تھی نسلوں کو دیکھنا پڑتا تھا اب نسلیں علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گی نسلیں جدا ہو جائیں گی قائم کی مجبوری کوئی نہیں ہوگی اب قائم تلوار چلائے گا سراج منیر بن کے علی کل شائن قدیر بن کے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں کوئی جی چاہ رہا ہے کہ نہیں چاہ رہا ان چل دی ویکھئے چاہ رہا ہے ذوالفقار خود تڑپ رہی ہے کہ جڑے کام واسطے میں آئی ساؤں دے دیر بڑی ہو گئی ہے کوئی گلدی سمجھ ہوندی پہ ہے کہ نہیں ذوالفقار پھر قائم چلائے گا بچے حیدر کی ذوالفقار سے بھی بچیں گے قائم کی ذوالفقار سے بھی حیدر کی ذوالفقار سے بچنے کا ڈھنگ اور تھا یہاں ڈھنگ اور ہے اب میرٹ بدل گیا ہے علی بادشاہ کی ذوالفقار چھوڑ دیتی تھی جس کی 40ویں نسل میں بھی علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا لیکن قائم کی ذوالفقار نے اب یہ نہیں دیکھنا فوراً فیصلہ نہ گواہ کی ضرورت نہ مقدمے کی ضرورت نہ شجرے دیکھنے کی ضرورت پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ منکر ہے فوراً فیصلہ اب تم علی ولی اللہ کو بدعت کہو حرام کہو فتنہ کہو فساد کہو سازش کہو نئی بات کہو جو تمہارا دین چاہے اب زبانیں کھولتے رہو لیکن بات پکی لوہے دل پہ لکھ لو حیدر کی ذوالفقار سے وہ بچا جس کی نسل میں علی ولی اللہ پڑھنے والا تھا اور قائم کی ذوالفقار سے وہ بچے گا جس کی زبان پہ علی ولی اللہ ہوگا سے بچنے کے لیے ایک دوسرے کو گواہ بنا کے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری اللہ آپ کو سردار کے لشکر میں جانا نصیب ہو سلطان زمانہ کی شاہی دیکھو اور کروڑوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہم ذوالفقار کو چلتے ہوئے دیکھیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کن ولیک